جب بندہ کھیتی کرتا ہے تو فصل کی امید رکھتا ہے، اور جب فصل کی بات آتی ہے تو پھر اس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ جس وقت ہم جو چیز بوئے ہیں وہ کاٹی جائے گی تو پیسہ بھی ہاتھ میں آئے گا، رقم بھی ہاتھ میں آئے گی، اناج بھی ہاتھ میں، ساری چیزیں ہاتھ میں آئیں گی۔ تو جب میرے آقا نے فرما دیا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی کا نام ہے، تو اب یہ جو یہاں پر ہم ہیں تو یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہمارے اعمال کی بنیاد ہے، ایمان سلامت تو اعمال سلامت، ایمان سلامت تو نماز سلامت، ایمان سلامت تو روزہ سلامت، ایمان سلامت تو زکوٰۃ سلامت، ایمان سلامت تو حج سلامت، تمام زندگی کے معاملات سلامت، سارا دار و مدار رب نے ایمان پر رکھ دیا ہے۔ اب جب ایمان سلامت ہے، اب بہت سے لوگ تو آج کل یہی فوکس کر رہے ہیں، عمل کی ضرورت نہیں، ایمان سلامت ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کچھ ہو نہ ہو ایمان، ایمان تو مسلم ہے میرے پیارے۔ بہت سے متبرین کہتے ہیں اور جنت موجود نہیں پہنچا دیتا ہے۔ جنت تو کسی کی پراپرٹی کا نام تو ہے نہیں کہ جو چاہے تو پہنچا دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان سلامت سننی ہے تو بخشا جائے گا، انکار اس بات سے نہیں ہے کہ بخشا نہیں جائے گا، بخشا تو جائے گا، مگر کیسے بخشا جائے گا، کب بخشا جائے گا، کن مرحلوں سے گزار کر بخشا جائے گا، یہ اہم ہے۔ اب جیسے آقا نے فرمایا مفتاح الجنہ شہادت ان لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جنت کی چابی یہ ہے کہ کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ یا پورا کلمہ۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میں جنتی ہوں، تو ماننا ضروری پڑے گا نا، کیونکہ ایمان والا ہی صرف دل سے کلمہ پڑھتا ہے، خالی زبان سے نہیں پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کہا تو اب وہ جنتی ہو گیا بطور مصطفیٰ، ہو گیا نا۔ اب جب ہو گیا تو اب وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے، ہمیں روزے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو سنی مسجد نہیں جاتا، ہمیں زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اور کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہی معاملہ ہوا تھا کہ جو حضرت ربیعہ نبی کے صحابی آقا کی بارگاہ میں تھے اور آقا میرے نبی کا دریا رحمت جوش میں فرماتے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، تو انہوں نے مانگ لیا یا رسول اللہ جنت مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کی رفاقت آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ نبی نے کہا مل تو جائے گی مگر اعمال پر دھیان دینا۔ کیا کہا؟ مل تو جائے گی مگر نماز پر دھیان دینا، مل تو جائے گی مگر صاحب استطاعت ہو تو حج پر دھیان دینا، مل تو جائے گی صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ پر دھیان دینا، جنت مل تو جائے گی مگر نیکیوں پر دھیان دینا۔ اگر یوں ہی پوچھنا چھوڑنا ہوتا تو نبی بتا دیتے آج سے تم جنتی ہو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میرے آقا نے راستہ دیا ہے۔ پیارے ایمان ضروری تو ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نماز بھی ضروری ہے۔ اب کیوں ضروری ہے سنو، اب چابی کیا ہے جنت کی؟ لا الہ الا اللہ، یہ جنت کی چابی ہے۔ تو چابی کبھی سادہ آپ نے دیکھی ہے؟ چابی میں ہے نا دانت ہوتے ہیں، یا اگر چائنیز چابی ہو تو اس میں نشانات ہوتے ہیں، لکیریں ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی، بغیر لکیر کے کوئی چابی سے تالا کھول کر دکھائے نہیں کھلے گا تالا، سسٹم ہی نہیں ہے اس کا، چاہے ایک ہی لکیر ہوگی۔ میرے آقا اس حدیث کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ چابی تو جنت کی یہی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنتی ہو تو جائے گا، مگر جب تک اس میں دانے نہیں ہوں گے وہ جنت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ اب دانے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس چابی میں دانے بنیں گے تو نماز پڑھ کے بنیں گے، اس چابی میں لکیریں بنیں گی تو روزہ رکھ کے بنیں گی، اس چابی میں لکیریں بنیں گی تو صاحب استطاعت ہو صاحب نصاب ہو تو حج و زکوٰۃ کے بعد بنیں گی، نیکی کرنے کے بعد بنیں گی، غریبوں کا خیال رکھنے کے بعد بنیں گی۔ پتہ کیا چلا یہ
یہ مذہب اسلام ہے، کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں ہے، ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ لہذا جب بندہ رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہوا دنیا کو کھیتی سمجھتا ہے کہ یہاں پر پانی ڈالیں گے، یہاں پر فصل اگائیں گے، یہاں پر کھاد ڈالیں گے، یہاں پر سارا کام کریں گے، جب ہماری فصل لہلہائے گی تو کاٹنے کا ٹائم میدان محشر میں آئے گا، اور جب ہماری فصل دنیا میں لگائی ہوئی اچھی ہوگی تو میدان محشر میں جب کاٹیں گے تو اس شان سے اٹھیں گے کہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا، میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، خدا کا حکم ہوگا، رسول کی رضا ہوگی، وہ شراب بات بات کے قدم رکھیں گے۔ تو پہلے بات کیا ہے کہ نیکی کرو، اور یہ ہمارا کیا دھرا ہی وہاں کام آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اذا مات الانسان قد انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال وہیں روک دیے جاتے ہیں، صرف 3 چیزوں کا، او من صدقۃ جاریہ، یا صدقہ جاریہ کر دیتا ہے، اور پانی مدرسہ بن رہا ہو لگا دے پیسہ اس میں، جب تک مدرسہ موجود ہے ثواب ملے گا، مسجد بن رہی ہو لگا دے اس میں، جب تک مسجد موجود ہے ثواب ملے گا۔ او من علم نافع، آقا نے فرمایا یا علم نافع ہو، علم نافع 2-3 طرح کا ہو، ایک تو عالم ہو یا کسی کو پڑھا دے، اس کا پڑھنا بھی کام ہے، اپنے بچوں کو پڑھا دے، اور آقا فرماتے ہیں تیسری بات او من ولد صالح، یا نیک بیٹا ہو، نیک اولاد ہو، نیک اولاد ہو۔ اب آج کے دور میں تو جس سے پوچھو بھیا ہم نیک ہو تو کہے گا ہم سے نیک کون ہے، ہم سے پرہیزگار کون ہے، ہم سے اچھا کون ہے، مگر اچھائی پہچاننے کا پیمانہ جو میرے نبی نے دیا، جو ترازو جو میزان میرے آقا نے عطا فرمایا کیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی اپنے آپ کو نیک رہتا ہے تو اسے پرکھو کہ وہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہے، اسے پرکھو، اسے جانچو وہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہے تو وہ سارے علاقے میں یہ چرچا کرتا رہے کہ مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بد کوئی نہیں، اس سے زیادہ برا کوئی نہیں۔ اور آج کا ماحول تو بڑا عام اور بڑا خراب ہے، بیویوں کے چکر میں لوگ ماؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑا خراب ماحول ہے آج کل تو، ہے نا، بیوی تھوڑی شکایت لگا تو لوگ باپ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ وفاداری تو ہے نا ماں باپ سے، یہ تو زندگی کی بات ہے کہ جب ماں باپ زندہ ہو تب وفاداری چیک کرو، کیا چیک کرنا ہے وفاداری، کہ یہ ماں کی سیوا کرتا ہے کہ نہیں، باپ کی خدمت کرتا ہے کہ نہیں، اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے کہ نہیں، اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر یہ دیکھو کہ وہ ان کی قبروں پہ جاتا ہے کہ نہیں، پھر یہ دیکھو ان کے نام پہ اشارے ثواب کرتا ہے کہ نہیں، پھر یہ دیکھو کہ وہ اپنے ماں باپ کے نام پہ قرآن خوانی کرتا ہے کہ نہیں، درود و سلام پڑھ کر کے اس کا ایصال ماں باپ کے روح تک پہنچاتا ہے کہ نہیں۔ اب اگر وہ آدمی ماں باپ کی زندگی میں بھی وفادار رہا، ماں باپ کی سیوا کرتا رہا، ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، اور ماں باپ جب دنیا سے چلے گئے اور ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھتا رہا، گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہا، گھر میں بیٹھ کر حدیث پڑھتا رہا، گھر میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا رہا، تو اب جب یہ ماں باپ کا حق ادا کرتا رہا، یہ یہاں سے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ماں باپ قبر سے اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب نیک جس کو پہچاننا ہو تو یہ پہچانو کہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں ہے۔ اب کوئی لاکھ چرچا کرے لیکن دیکھو کہ ماں باپ کا وفادار